ثریا کو ہوش آیا تو اس نے خود کو بندھی ہوئی حالت میں پایا۔ چند ہی ثانیوں بعد اس کا ذہن بھی بے تدریج بیدار ہو گیا تھا۔ وہ ایک پلنگ کے اوپر چت لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ رسیوں سے جکڑ کر ان کے سرے پلنگ کے پایوں سے باندھ دیے گئے تھے۔ دونوں پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے۔ وہ ایک ذرا کس مسا کر کروٹ لے سکتی تھی مگر پلنگ سے اتر نہیں سکتی تھی۔ چھت پہ زرد رنگ کا بلب روشن تھا۔ اس کے بائیں جانب ایک کھڑکی تھی۔ اس نے سر گھما کے دیکھا۔ کھڑکی کے شیشوں سے باہر گہرا اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ رات کا کوئی پیر تھا۔ اپنے ساتھ ہونے والی گھناؤنی واردات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ یہ بھی جان گئی تھی کہ میسجز پر اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا کوئی خیر خواہ نہیں، وہی شیطان تھا جس نے پہلے بھی اس کی پرسکون زندگی میں زہر بھرا تھا۔ یہ ایک ایسا ہولناک انکشاف تھا جس نے اس کی روح تک کو گھائل کر دیا تھا۔ بہت دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تو اس نے سر گھما کر دیکھا۔ ایک درمیانی عمر کا شخص کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ قریب آ کر اس نے ہاتھوں میں پکڑی ٹرے پلنگ کے پاس ایک میز پر رکھ دی۔ کھانا لایا ہوں، تمہارے ہاتھ کھول رہا ہوں، اٹھ کر شرافت سے کھانا کھا لو، اس شخص نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ غصے سے بولی، یہ کھانا اپنی ماں بہن کو کھلاؤ، تم نے مجھے کیوں اغوا کیا ہے؟ باس نے بتایا تھا کہ تم تیکھی مرچی ہو، لیکن ہم بھی کچھ کم نہیں، سالم نگل لیں گے تمہیں، اس شخص نے کہکا لگایا۔ تم کون ہو؟ تمہارا وہ منحوس باس کہاں چھپا ہوا ہے؟ اسے کہہ دو میں اسے پہچان گئی ہوں، شرافت سے مجھے آزاد کر دے ورنہ میرے بھائی اسے جان سے مار ڈالیں گے۔ بھول جاؤ اپنے بھائیوں کو، وہ تمہیں قیامت تک نہیں ڈھونڈ سکیں گے، وہ استہزائیہ لہجے میں بولا۔ آج رات کسی وقت باس آئے گا اور اپنے انتقام کی پیاس بجھائے گا۔ وہ ہیبتناک نظروں سے اسے گھورتا ہوا باہر چلا گیا۔ وہ غصے، دکھ اور بے بسی سے ہونٹ کاٹتی رہ گئی۔ اس کے بعد بڑی دیر تک کوئی نہیں آیا۔ وہ روتے روتے یوں ہی سو گئی تھی کہ یکدم ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے چونک کر دیکھا تو اس کمرے کا دروازہ کھل رہا تھا۔ پھر شہباز اپنے چہرے پر شفاف مسکراہٹ سجائے اندر داخل ہوا۔ تم بہت حیرت میں ہوگی کہ میسجز پر شرافت اور محبت جتلانے والا کتنا دھوکے باز نکلا۔ وہ اس کے قریب آ کر تمسخر سے بولا، تمہارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ جس پر تم نے نفرت سے تھوکا تھا وہ تمہاری محبت ہوگا۔ مجھے دھوکے سے یہاں لا کر یہ مت سمجھو کہ بچ جاؤ گے، میرا بھائی موت بن کر پیچھا کرے گا تمہارا۔ وہ نفرت سے ہونٹ بھینچ کر بولی، بیچارہ محسن، اس کی حیثیت ایک حقیر کیڑے سے زیادہ نہیں، وہ میری طاقت کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ حقارت سے بولا، تم نے مجھے کیوں اغوا کیا ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو اس طرح مجھے حاصل کر سکو گے؟ ثریا نے حوصلہ کر کے پوچھا۔ تمہیں اپنے حسن پر بڑا ناز تھا، مجھے اپنے قریب آنے نہیں دیتی تھی، آج میرے سامنے بے بس پڑی ہوئی ہو۔ اب بھی یہ غرور ہے کہ میں تمہیں حاصل نہیں کر سکوں گا۔ تم نے میری شرافت اور محبت کی بے قدری کی، تمہارے بھائی نے میرے جذبات کو پامال کیا، آج میں تمہاری عزت کو پامال کروں گا۔ اتنے عرصے تم نے مجھے اپنے حسن کے سیراب میں بھٹکا کر میری پیاس بڑھا دی ہے، اب میں پورا سمندر پی جاؤں گا۔ وہ شیطانی مسکراہٹ لبوں پہ سجا کر بولا۔ وہ بے بسی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے اپنے رویے سے اس کو بہت غصہ دلایا تھا، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ظالم غصے کا اظہار اس بھیانک انداز سے کرے گا کہ وہ عبرت کی تفسیر بن جائے گی۔ اس کے ہاتھ پیر رسیوں سے اس طرح جکڑے ہوئے تھے کہ ناک پہ بیٹھی مکھی بھی اڑانے کی سکت نہیں تھی۔ کجا 6 فٹ کی نوجوان سے مقابلہ کرتی، وہ تو پہلے ہی بدلے، غصے اور جذباتی ہیجان میں مبتلا تھا۔ ایسے میں اس کی فریادیں، رونا دھونا اور مدد کے لیے چیخنا چلانا سب بے سود ثابت ہوا۔ شہباز بہت دیر تک اس کی عزت کو پامال کرتا رہا، اذیتیں دے کر وحشیانہ انداز میں کہکے لگاتا رہا، پھر ڈگمگاتے قدموں سے باہر نکل گیا۔ ثریا تکلیف، صدمے اور شکستگی سے نیم جان سی، بے سود سی پڑی رہی۔ وہ رات محسن اور اس کے گھر والوں کے لیے عذاب سے کم نہیں تھی۔ جوان جہان لڑکی غائب تھی، یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں چلی گئی تھی یا کسی نے اغوا کیا تھا۔ اس کے غائب ہونے کی خبر محلے اور رشتہ داروں میں تیزی سے پھیل چکی تھی۔ بوڑھے باپ اور بڑے بھائی نے اس ثانیہ کا اتنا گہرا اثر لیا تھا کہ گھر میں بند ہو کر رہ گئے تھے۔ بس ایک محسن تھا جو آتش زیر پا بنا گلیوں سڑکوں میں اپنی بائک لیے پھر رہا تھا، بغیر کسی سمت، کسی اشارے کے وہ جیسے ایک جنون کے عالم میں یہاں سے وہاں بھٹک رہا تھا۔
صبح ہو گئی لیکن اس کے گھر پر چھائی نحوست کا اندھیرا دور نہ ہوا۔ دن بھی گزر گیا اور اگلی رات بھی دکھ اور رسوائی کے ساتھ گزر گئی۔ کہیں سے بھی سریا کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں ملا۔ بڑے بھائیوں نے نامعلوم افراد کے خلاف پولیس میں پرچہ کٹوا دیا تھا۔ تانے سے رابطہ کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ پوچھ گچھ ہو رہی ہے، ابھی کہیں سے مثبت اشارے نہیں ملے ہیں۔ تیسرے دن محسن خود تھانے چلا گیا۔ انسپکٹر اکرام شاہ اپنی کرسی پر بیٹھا موبائل فون پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر چونکتے ہوئے بولا، آؤ آؤ محسن، میں تمہارے گھر کی طرف آنے والا تھا۔ اچھا ہوا تم خود آ گئے۔ کیوں تھانے دار صاحب، میرے گھر کیوں آ رہے تھے آپ؟ اس کے دل میں امید سی جاگی۔ وہ ایک تمسخرانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ارے بابا، ظاہر بات ہے پولیس اپنی تفتیش مختلف پہلوؤں سے کرتی ہے۔ ہم اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ اس سلسلے میں تمہیں یا تمہارے گھر کی عورتوں کو کچھ معلوم ہے تو بتا دو، ہمیں تفتیش میں آسانی ہو جائے گی۔ محسن کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی، لیکن وہ خود پر قابو پاتے ہوئے بولا، انسپکٹر صاحب، میری بہن بہت شریف لڑکی تھی۔ اس کی حیا اور پاکیزگی کی پورے محلے والے گواہی دے سکتے ہیں۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ دیکھو محسن، آج کل کی لڑکیاں بہت چلاک ہوتی ہیں۔ انٹرنیٹ اور موبائل نے انہیں بہت کچھ سکھا دیا ہے۔ ان کی بہت سی حرکتوں کا علم گھر والوں کو نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے تمہاری بہن نے بھی اپنے دل کی بات چھپائی ہو۔ یہ بھی ممکن ہے اس نے اپنی پسند کا ذکر تمہاری والدہ سے کیا ہو اور ان کے منع کرنے پر رد عمل میں وہ گھر سے بھاگ گئی ہو۔ ہم اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اب محسن برداشت نہ کر سکا اور غصے سے بولا، انسپکٹر صاحب، آپ مفروضوں کی بنیاد پہ ہمارے زخموں پر نمک نہ چھڑکیں۔ میں کہہ رہا ہوں میری بہن ایسی لڑکی نہیں۔ آپ پلیز صرف اس کے اغوا کے امکان کو سامنے رکھ کر تفتیش کریں۔ برخوردار، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ تفتیش کیسے کی جاتی ہے۔ تمہاری بہن کے بارے میں جو ہم نے ابتدائی پوچھ گچھ کی ہے، اس کے مطابق وہ کالج سے باہر کسی بھائی سے ملنے گئی تھی۔ اس کا گواہ کالج کا چوکیدار ہے، جس کے مطابق تمہاری بہن کتابیں اس کے حوالے کر کے 5 منٹ میں اپنے بھائی سے مل کر واپس آنے کا بتا کر باہر نکلی تھی۔ چوکیدار کے اس بیان کے بعد کیا میرا مفروضہ کہیں قیاس نہیں؟ انسپکٹر نے ناگواری کی سی کہا۔ انسپکٹر صاحب، یہی بات ہمارے لیے بھی پریشان کن ہے۔ ہم تینوں بھائیوں میں سے کوئی بھی کالج نہیں گیا تھا۔ اگر جس نے ہمارا حوالہ دیا ہے، اس کے باوجود مجھے یقین ہے کہ میری بہن کے ساتھ کہیں کچھ دھوکہ ہوا ہے۔ محسن بے بسی سے بولا، تمہاری بہن کا موبائل بھی اس کے پاس تھا، ورنہ اس کے ذریعے بھی کوئی اشارہ مل جاتا۔ گرلز کالج کے باہر کھلی سڑک ہے، اب ہم کیسے معلوم کریں کہ اس وقت وہاں سے کون گزر رہا تھا یا کسی نے تمہاری بہن کو کالج کے باہر دیکھا تھا؟ کالج کا چوکیدار بھی اندر کی طرف ڈیوٹی دیتا ہے۔ ایسے میں ہمیں مفروضوں کی بنیاد پر ہی اپنی انویسٹیگیشن کو آگے بڑھانا ہے۔ تمہارے والد اور بھائیوں سے میں نے پوچھا تھا کہ کسی پر شک ہے تو بتا دیں، میں اسے گھسیٹ لوں گا۔ انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا۔ تم بتاؤ، تمہاری بہن کو کون اغوا کر سکتا ہے؟ تم کسی پر شک کرتے ہو؟ ماضی میں کچھ ایسے حالات رونما ہوئے تھے جن کی بنیاد پر میں کہہ سکتا ہوں کہ شہباز علی خان نے یہ کام کیا ہے۔ اس نے کئی دفعہ میری بہن کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اسی بات پر میری اس کے ساتھ لڑائی بھی ہوئی تھی۔ بعد میں اس کے باپ نے معافی مانگی تھی اور ساتھ ہی میری بہن کا رشتہ بھی مانگنا تھا، لیکن میری مخالفت کی وجہ سے گھر والوں نے رشتہ مسترد کر دیا تھا۔ مجھے شک ہے کہ اس بدبخت نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے میری بہن کو اغوا کیا ہے۔ محسن نے ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ اکرام شاہ معاندانہ نظروں سے اسے گھورتا رہا، پھر سگریٹ کی گہرے گہرے کش لیتے ہوئے بولا، دیکھو محسن، ماضی میں تمہارا شہباز علی خان کے ساتھ کئی حوالوں سے جھگڑا ہوتا رہا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ تمہاری بہن میں بھی دلچسپی رکھتا تھا۔ اس کے باوجود تمہارا یہ الزام معقول نہیں۔ شہباز علی خان اور اس کا بیٹا شہر کے معزز اور بااثر لوگ ہیں۔ ان کا ایک سیاسی اور سماجی مرتبہ ہے۔ تمہارے کہنے پر میں ان کے خلاف FIR درج نہیں کر سکتا جب تک میرے پاس مضبوط شواہد نہ ہوں۔ اسے تمہاری بہن کے اغوا کا الزام میں زیر تفتیش نہیں رکھ سکتا۔ شہباز علی خان امیر، کبیر اور بااثر باپ کا بیٹا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کھلی چھٹی دی جائے؟ کیا قانون FIR اور تفتیش صرف غریبوں اور کمزوروں کے لیے ہے؟ محسن تلخی سے بولا۔ انسپکٹر اکرام شاہ کرسی سے اٹھتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، دیکھو محسن، یہ جذباتی ڈائیلاگ فلموں اور ناولوں میں اچھے لگتے ہیں، حقیقی زندگی میں ان کا کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ یہ مت بھولو کہ شہباز علی خان اب تمہاری پارٹی کا حصہ ہے، بلکہ میری معلومات کے مطابق
ملک حاکم علی ان باپ بیٹے پہ کوئی زیادہ ہی مہربان ہے. اگر میں نے ان کے خلاف کچھ اقدام کیا تو سب سے پہلا فون تمہارے ملک صاحب کی طرف سے ہی آئے گا. اسی لیے تم اپنے دماغ سے شہباز علی خان پر شک نکال دو. میں اپنی طرف سے اتنا کرتا ہوں کہ اس کی طرف جاتا ہوں وہاں دو چار باتوں میں سے پرکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اگر مجھے اس کے ملوث ہونے کا شک ہوا تو اپنے انداز میں اسے گھیر لوں گا. اب تم جاؤ, مجھے ایس پی صاحب نے بلایا ہے. یہ کہہ کر انسپکٹر نے اپنی ٹوپی پہن لی. محسن مایوسی اور شگفتگی سے سر جھکائے تھانے سے باہر آ گیا. پھر اچانک ایک خیال اس کے دماغ میں آیا. اس نے موبائل نکال کے ملک حاکم کا نمبر ملایا. اس نے موبائل بیل جاتی رہی مگر کال اٹینڈ نہیں کی گئی. محسن نے کچھ سوچ کر اپنا نام اور ایک ضروری کام کا میسج کیا. تب بھی دوسرے طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. تو وہ بائک تیزی سے دوڑاتا ہوا گھر کی طرف آیا. ابھی وہ گھر سے کچھ فاصلے پر تھا کہ اس کے فون کی گھنٹی بجی. دیکھا تو ملک صاحب کے دفتر کی لینڈ لائن سے نمبر کال تھی. اس نے بائک ایک طرف کھڑی کر کے کال وصول کی. دوسری طرف ملک صاحب کا سیکرٹری تھا. اس نے کہا, ملک صاحب اس وقت اہم میٹنگ میں مصروف ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اپنا کام مجھے نوٹ کرا دو. محسن کے دل کو ٹھیس سی لگی. اس کے پاس 5 منٹ بھی اس سے بات کرنے کا وقت نہیں تھا. اس نے بکھرے بکھرے لہجے میں اس کو تفصیل بتائی کہ اس کی بہن اغوا ہو گئی ہے. ماضی کے حالات کے تناظر میں شہباز علی خان کا اس کے پیچھے ہاتھ نظر آتا ہے, لیکن تھانے دار اس کی حیثیت اور رسوخ کی وجہ سے ثبوت کے بغیر ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کر رہا ہے. ملک صاحب اگر تھانہ انچارج پر دباؤ ڈالیں گے تو شہباز کے خلاف بھی تفتیش شروع ہو جائے گی. سیکرٹری نے یقین دلایا کہ وہ ملک صاحب کو تفصیل سے آگاہ کر دے گا. وہ دن گزر گیا اور رات بھی. سارے دکھ اور رسوائیاں اگلی صبح کو منتقل کر کے رخصت ہو گئی. محسن اس امید میں تھانے کی طرف گیا کہ ملک صاحب نے انسپکٹر سے بات کی ہوگی, لیکن اسے مایوسی ہے. تھانہ انچارج نے اس کی بات سن کر مذاکرہ خیز انداز میں کہا, محسن میری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں. تمہاری بہن اغوا ہو گئی ہے. یقیناً پورا خاندان صدمے میں ہوگا. ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں, لیکن تم جس بات کی امید لگائے بیٹھے ہو وہ تمہاری خوش فہمی ہے. ملک صاحب کبھی بھی تمہارے کہنے پر شہباز علی خان کے خلاف کارروائی کی تائید نہیں کریں گے. اس لیے میرا مشورہ ہے کہ پولیس پر بھروسہ کرو, بڑی بڑی سفارشوں پر نہیں. آج چوتھا دن ہے میری بہن غائب ہوئی ہے. آپ پر بھروسہ کر کے ابھی تک مایوسی ہی ملی ہے. میرا دل اور دماغ جس بندے پر شبہ کر رہا ہے آپ کے نزدیک وہ فرشتہ ہے. ایسے میں کسی بڑی سفارش پر بھروسہ نہ کروں تو کیا کروں؟ وہ ٹوٹی ہوئی لہجے میں بولا. کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا ہم صحیح تفتیش نہیں کر رہے؟ انسپکٹر نے ترق کر کہا, اگر ایسی بات ہے تو جاؤ کسی بھی بڑے صاحب کا دروازہ کھٹکھٹاؤ. میں بھی دیکھتا ہوں بڑی بڑی سفارشیں تمہاری بہن کو کیسے بازیاب کراتی ہیں. وہ کسی طور شہباز علی خان کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کے موڈ میں نہیں تھا. ملک حاکم کی طرف سے بھی کوئی فون نہیں آیا تھا. محسن بہت مایوس ہو رہا تھا. پھر اچانک اس نے ملک صاحب کے پاس ان کے شہر جانے کا فیصلہ کیا. وہ ان کا آبائی علاقہ تھا, وہاں ان کا دفتر بھی تھا. سید پور سے وہاں تک بائک پہ آدھا گھنٹہ لگتا تھا. وہ سیدھا ان کے دفتر پہنچا اور سیکرٹری سے اپنا تعارف کرا کے ملک صاحب سے ملنے کی درخواست کی. سیکرٹری نے فون کے ذریعے اندر بات کی, پھر بتایا کہ ملک صاحب کے پاس مہمان بیٹھے ہیں, کچھ دیر انتظار کریں. محسن سیکرٹری کے دفتر میں ہی بیٹھ گیا. اس کے دفتر کے ساتھ ہی راہداری تھی. راہداری کی دوسری جانب ملک صاحب کا کمرہ تھا. بہت سا وقت گزرا. اس دوران باہر سے بہت سے لوگ ملک صاحب کے دفتر میں آتے جاتے رہے, مگر اس کی باری نہیں آئی. سیکرٹری بھی 2-3 بار اندر گیا. وہ واپس آ کر اپنی فائلوں اور ٹیلی فون کال میں مصروف ہو جاتا. محسن کی یاد دلانے پر وہی جواب دیتا کہ ابھی ملک صاحب فارغ نہیں ہوئے ہیں. پھر وہ اچانک ہی چونک اٹھا. ملک صاحب کے آفس کا دروازہ کھولا اور شہباز علی خان کمرے سے باہر آیا. اس کے پیچھے پیچھے ملک صاحب خود بھی آ رہے تھے. دونوں کسی بات پر بلند اہم کہکا لگا رہے تھے. وہ دونوں محسن کو دیکھ کر ٹھٹک گئے. شہباز علی خان کی آنکھوں میں سے دیکھ کر ایک تحقیر آمیز چمک پیدا ہو گئی تھی. اسے راہداری میں چھوڑ کر ملک صاحب سیکرٹری کے کمرے میں اور اپنے چہرے پر ایک مصنوعی حیرت سجا کے بولے, آہو محسن, تم آئے تھے. میں تو بھول ہی گیا تھا. دیکھو ابھی ایک جگہ اہم میٹنگ ہے. تم ایسا کرو کل صبح آ جاؤ, میں تفصیل سے تمہارا مسئلہ سنوں گا. یہ کہہ کر انہوں نے اپنے سیکرٹری کو حکم دیا کہ محسن کو اچھی سی چائے پلائے. پھر ایک معذرت خانہ مسکراہٹ کے ساتھ دفتر سے چلے گئے. شہباز علی خان بھی اس کے ساتھ ہی روانہ ہو گیا. محسن کے دل میں دھڑم دھڑم کئی دیواریں ٹوٹ گئیں.
اور وہ دکھ، بے بسی اور مایوسی میں اٹھ کر دفتر سے باہر نکل آیا۔ وہ اگلے دن پھر ایک موہوم سی امید کی ڈوری باندھے ملک حاکم کے دفتر گیا، لیکن وہ موجود نہیں تھے۔ سیکرٹری نے بتایا کہ وہ وزیر اعلیٰ صاحب نے ایمرجنسی میں میٹنگ بلائی ہے، اس میں شرکت کرنے کے لیے وہ صبح دارالحکومت چلے گئے ہیں۔ وہ مایوسی اور بےچارگی کی ایسی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا کہ جی چاہتا تھا تنہائی میں خوب پھوٹ پھوٹ کر رو دے، یا پھر انسانوں کے لیے بنائے جانے والے غیر متوازن قانون کی دھجیاں بکھیر کر ظالموں سے ٹکرا جائے۔ اگر شرافت اور مصلحت سے انصاف نہیں ملتا تو ان زنجیروں کو اتار کر پھینک دے۔ دنیا اگر طاقت کی زبان سمجھتی ہے، بدمعاشی کی بات مانتی ہے، تو یہی راستہ اختیار کر لے۔ پر یادیں کر کر کے وہ تھک گیا ہے، اب بندوق کی گن گرج سے ہی اپنی بات منوا لے۔ بین کے غائب ہونے، پولیس کی غیر سنجیدگی اور ملک صاحب کی عدم توجہ نے اس کے دل و دماغ میں سرکشی اور بغاوت کی آگ سی لگا دی تھی، اور آگ کہیں بھی لگے خود بھی جلتی ہے اور دوسروں کو بھی جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اب یہ وقت بتانے والا تھا کہ اس کے اندر شعلے دیتی غصے کی آگ کتنوں کو جلا کر بھسم کرنے والی تھی۔ میں ناصر محمود، اس کہانی کا راوی، بڑی دیر سے خاموشی سے سامنے بیٹھے محسن کی داستان عالم سن رہا تھا۔ اس کی داستان میں ستم بھی تھے، غم بھی، مایوسیاں بھی اور محرومیاں بھی۔ اس کی ہمت اور حوصلے کی مثالیں بھی تھیں۔ اپنی داستان مکمل کر کے اس نے گہری سانس لے کر کہا، ناصر بھائی، آپ گواہ ہیں میں نے ملک صاحب کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، ان کی جیت کے لیے کتنی محنت کی ہے۔ ان سب کے بدلے مجھے کیا ملا؟ میں اپنی بہن کی بازیابی کے لیے ان سے ایک فون کرانا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے بھی وہ دستیاب نہیں۔ کیا؟ اس خوف سے کہ شہرباز علی خان کہیں ناراض نہ ہو جائیں، وہ جان بوجھ کر مجھے ٹال رہے ہیں۔ میں آپ کے پاس اسی لیے آیا ہوں کہ آپ ان سے بات کریں، وہ پولیس پہ دباؤ ڈالیں گے، میری بہن کی بازیابی کے لیے اپنی کوششیں تیز کریں، خاص کر شہباز کو گرفتار کر کے اس کی تفتیش کر لیں۔ میں نے محسن کو مناسب الفاظ میں تسلی دی اور یقین دہانی کرائی کہ میں ملک صاحب سے بات کروں گا، اس کی بہن کی بازیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ میں اسی شام ملک صاحب کے گھر گیا۔ لاہور سے آنے کے بعد ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے سوچا اسی بہانے ملاقات بھی ہو جائے گی، ساتھ ساتھ محسن کے حوالے سے بات کروں گا۔ میں نے ملک صاحب کو تفصیل سے وہ سارے حالات بتا دیے جن کی بنیاد پر محسن کو شہباز پر شبہ تھا۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتے رہے، ان کے چہرے پر ایک گمگین سی خاموشی چھائی رہی۔ میری بات مکمل ہوئی تو بولے، تمہارا محسن سے کیا تعلق ہے؟ اس کی بڑی وکالت کر رہے ہو۔ میں نے کہا، ویسے تو اس سے کوئی ذاتی تعلق کبھی نہیں رہا ہے، بس آپ کی وجہ سے سیاسی تعلق رہا ہے۔ وہ پارٹی کا نظریاتی اور مخلص کارکن ہے۔ الیکشن کے دنوں میں اس نے آپ کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اگر محسن کی کوششیں شامل نہ ہوتی تو ہمیں سید پور سے اتنے ووٹ نہیں ملتے۔ ملک صاحب بولے، دیکھو ناصر، اس نے جو کچھ کیا میں اس کی قدر کرتا ہوں، میں اس سے ہمیشہ یاد رکھوں گا، اس سے مالی فائدہ بھی پہنچاؤں گا، مگر سیاست کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ سیاست میں جذبات کی نہیں، مفادات کی اہمیت ہوتی ہے۔ محسن جس شہباز علی خان کے پیچھے پڑا ہے وہ میرے لیے بہت اہم ہے۔ اس کا باپ پارٹی کا اہم لیڈر اور میرا سپورٹر ہے۔ وہ سیاسی اور سماجی طور پر بھی بہت بااثر شخص ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم اپنی کرسی کے حوالے سے زیادہ پر امید نہیں۔ وفاق میں حکومت تبدیل ہونے والی ہے۔ میڈیا کے مطابق دارالحکومت کی غلام گردشوں میں ہمارے صوبے میں بھی نئے انتخابات کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس مشکل وقت کے لیے ہم نے ابھی سے پیش بندی کرنی ہے، اس لیے میں شہباز کو ناراض کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تم محسن کو سمجھاؤ کہ وہ شہباز کی مخالفت سے باز آ جائے۔ ضروری نہیں اس نے جو حالات بتائے وہ صحیح ہوں، یہ بھی ضروری نہیں کہ اس کی بہن غائب ہونے کے پیچھے شہباز کا ہاتھ ہو۔ میں پولیس سے بات کروں گا اور انہیں کیس کو سنجیدگی سے لینے کی ہدایت کروں گا، لیکن وہ شہباز کو تفتیش میں شامل کرنے کی ضد سے باز آ جائے۔ میں حیرت اور صدمے سے جیسے گنگ رہ گیا۔ اپنے کانوں سے سن کر بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ان کے الفاظ پگھلی ہوئی سیسی کی طرح میری سماعتوں میں اتر رہے تھے۔ ملک کی سیاسی تاریخ میں سیاست کاروں کی منافقت اور موقع پرستی کی روح بہ روح مشہور ہے۔ میں بھی ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے ان کے رویوں سے واقف تھا، لیکن خدا جانے کیوں ملک صاحب کے حوالے سے میں اس خوش گمانی میں مبتلا تھا کہ وہ ایسے روایتی سیاستدان نہیں ہوں گے۔ لیکن اے بسا آرزو کی خاک شدہ، یہ کیسی خود غرضی تھی، یہ کیسی طوطا چشمی تھی۔ آج سیاست تیرا خانہ خراب ہو، اخلاص اور وفاداری کی یہاں کوئی قدر نہیں، مفاد اور غرض ہی سب کچھ ہے۔
محسن کے اخلاص اور اس کی خدمات کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کیونکہ اس کے پاس آئندہ الیکشن میں کام کرنے کے لیے زیادہ ووٹ بینک اور بینک بیلنس نہیں تھا، جبکہ شہرباز علی خان غرض کا پتلا تھا۔ کل دشمن تھا، آج اپنا تھا، کیونکہ وہ بارسوخ تھا۔ اس کے پاس ووٹ بینک بھی تھا اور بینک بیلنس بھی، اس لیے اس کا بیٹا ہر جرم اور الزام سے بری تھا۔ اگلے روز محسن آیا تو میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ملک صاحب کے خیالات سے بتاؤں۔ میں کیسے اس کا بھرم اور امید کی دیواریں ڈھا دیتا، کیسے اسے بتاتا کہ اجلے چہروں کے پیچھے کیسے کیسے بھیانک روپ موجود ہوتے ہیں، مگر کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے بکھرے بکھرے الفاظ جوڑ کے اسے ساری بات بتا دی۔ وہ سکتے کی کیفیت میں میری طرف دیکھتا رہا، اس کی اداس اور ویران آنکھوں میں مایوسی اور بے چارگی کے سمندر ہلکولے رہنے لگے۔ بڑی دیر بعد وہ گہرے کرب سے بولا، میں جانتا تھا ناصر بھائی، اس دور میں غریب اور بے کس لوگوں کی کہیں شنوائی نہیں ہوتی۔ انسانوں کے اس جنگل میں انسان کم، غرض کے حیوان زیادہ ہیں۔ ہم جیسے غریب لوگ جو انصاف کی آس لگائے بیٹھتے ہیں، اصل میں ہمیں جینے کا بھی کوئی حق نہیں، کجا کہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے عدل کے ایوانوں سے امید لگا بیٹھے۔ محسن میرے بھائی، اتنا مایوس مت ہو۔ ملک صاحب نے شہباز کے خلاف کارروائی سے معذرت کی ہے، مگر وہ پولیس پہ دباؤ ڈالیں گے، وہ دوسرے زامیوں سے کیس پر پیش رفت کروائیں گے۔ میں نے ایک کھوکھلی سی امید دلائی، ملک صاحب سے کہیں یہ احسان بھی نہ کرے۔ میرا دل، میرا دماغ شہباز جیسے شیطان کو اپنی بہن کا مجرم سمجھتا ہے، اسی کی ذات شہر میرے شکوک کا محور ہے۔ پولیس ساری دنیا کو بھی پکڑ لے تو مجھے تسلی نہیں ہوگی، اس لیے اپنی بہن کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا بیڑا میں خود ہی اٹھاتا ہوں۔ میں نے غلط کیا کہ قانون اور انصاف کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب میں خود ہی قانون بنوں گا اور خود ہی اپنی بہن کے مجرموں کو انصاف کے کٹہرے تک لاؤں گا، اس نے نہایت تلخی سے کہا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا مجھ سے دور ہوتا چلا گیا۔ جاتے جاتے اس کی آنکھوں میں مجھے ایسے طوفانوں کی جھلک دکھائی دی تھی کہ میں لرز کر رہ گیا۔ میرے دل نے گواہی دی کہ اس کے اندر اب غصہ اور انتقام کی ایسی آگ لگی گئی ہے جو ایک زمانے کو جلا کر بھسم کر دے گی۔ سانس لینا ویسے تو زندگی کی علامت ہے، ثریا بھی سانس لینے کی حد تک زندہ تھی، ورنہ سانس سانس موت کی دہائی دے رہی تھی۔ اسے موت نہیں آتی۔ 5 راتوں تک شہباز نے اس کا رواں رواں نوچا تھا، پھر اس کا جی بھر گیا تھا یا انتقام کی پیاس بجھ گئی تھی کہ چھٹی رات وہ اس کے حواریوں کی ضیافت کا سامان بن گئی تھی۔ وہ اسی کمرے میں مقیم تھے، صبح شام ذرا سی دیر کے لیے اسے کھول دیا جاتا تھا، کھانا اور چائے پانی کمرے میں رکھ دیا جاتا تھا، وہ 2-4 نوالے کھاتی اور پانی پی لیتی۔ جسم تو زخم زخم تھا ہی، اس کی روح بھی پھوڑا بنی ہوئی تھی۔ شروع میں اس نے شکاریوں کے آگے فریادیں کی، منتیں بھی کی، رو رو کے دعائیں بھی کی، مگر اس کا عذاب دور نہ ہوا۔ رفتہ رفتہ اس کا جسم اور ذہن اس طرح بے حس ہو گیا کہ وہ بس خاموش پڑی رہتی۔ شہباز کے بندے اسے رسیوں سے آزاد کر دیتے تو بھی وہ چپ چاپ بیٹھی رہتی تھی، تھوڑی دیر اسے کھلا چھوڑ کے پھر رسیوں سے جکڑ دیتے تھے، تب بھی مزاحمت نہیں کرتی تھی۔ اس کو وحشیانہ حوث پرستی سے داغدار کیا جاتا، تب بھی وہ لب سی لیتی تھی۔ ایک طرح سے اس کی مزاحمت، اس کا انکار، اس کی رہائی کے آثار بھی اتنے معدوم ہو گئے تھے کہ عالم جبر نے اسے تسلیم و رضا سے آشنا کرا دیا تھا۔ اس قید میں اس کا 10واں دن تھا۔ ویسے تو وہ وقت اس کے لیے ٹھہر گیا تھا، رات دن کا حساب ایک عذاب بنا ہوا تھا، اس کے باوجود ایک ایک دن ایک صدی سا طویل گزر جاتا تھا۔ شام کا وقت تھا، کھڑکیوں سے باہر سرمئی اندھیرا پھیلنے لگا تھا، اسے رسیوں سے آزاد کر کے کھانا دیا گیا تھا۔ ایک شکاری دروازے کے پاس بندوق ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ وہ لوگ نہ جانے اس سے اتنے خائف کیوں تھے کہ رسیاں کھولنے کے بعد بھی اسے تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ جب تک آزاد حالت میں ہوتی، کوئی نہ کوئی اس کے پاس موجود ہوتا تھا۔ وہ صرف باتھ روم میں اکیلی جاتی تھی۔ ستم ظریفوں نے اس کے دروازے کی کنڈی بھی اتار دی تھی، کسی اور موقع پہ کنڈی نہ ہونے سے پریشانی ہو سکتی تھی، لیکن اس کی وحشیوں نے اس کے بدن کو اتنا پامال کیا تھا کہ ستم گروں سے کچھ پردہ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ لوگ اتنی احتیاط اس لیے کرتے ہیں کہ کہیں وہ خودکشی نہ کر لے۔ اگر وہ ایسا ہی سوچتی تھی، شروع دن سے اس نے فرار اور امکان کو ناممکن دیکھ کر دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ زندگی کے مکان سے فرار اختیار کر لے گی۔ اب خدا جانے اس کے یہ سوچ کیسے شکاریوں کے علم میں آ گئی تھی کہ وہ اتنے محتاط ہو گئے تھے۔ باتھ روم میں بھی کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جو جان لینے کے کام آ سکے۔
کھانا اس کے سامنے موجود تھا، اس کا جی بالکل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے گلاس اٹھایا، لیکن منہ تک پہنچنے سے پہلے ہی گلاس ہاتھ سے چھوٹ گیا اور سارا پانی فرش پر بہہ گیا۔ دروازے پہ کھڑے پہرےدار نے چونک کر اس کی دیکھا، پھر ناگواری سے منہ بنایا۔ ثریا نے افسوس اور حیرت بھرے انداز میں خالی گلاس اٹھایا اور اسے دکھاتے ہوئے کمزور سی آواز میں کہا، سارا پانی گر گیا ہے، مجھے پیاس لگی ہے، باہر سے پانی لا دو۔ وہ سٹ پٹا کر قریب آیا اور غصے سے بولا، تمہارے ہاتھوں میں جان نہیں ہے کیا؟ پانی لینے نیچے کی منزل میں جانا پڑے گا۔ تم کھانا کھا لو، میں بعد میں پانی لا دوں گا۔ وہ فریادی لہجے میں بولی، مجھے سخت پیاس لگی ہے، تم ڈرو مت، میں کھڑکی سے کیسے کودوں گی؟ ویسے بھی اتنی موٹی موٹی لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی ہیں۔ پہرے دار نے تذبذب سے چاروں طرف نظریں دوڑائیں، اس کے بعد چپٹ کر گلاس اٹھایا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ ثریا نے گہری سانس لی۔ اتنے دنوں میں پہلی بار وہ کمرے میں آزاد تھی اور تنہا بھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھی، اندر سے کنڈی لگائی، اس کے بعد کھانا الٹ کر اسٹیل کی خالی پلیٹ اٹھا کے کھڑکی کے پاس گئی جس میں شیشے لگے ہوئے تھے۔ اس نے اسٹیل کی پلیٹ زور سے شیشے پہ دے ماری۔ وہ چناکے سے ٹوٹ گیا تو اس نے چپٹ کر ایک تیز نوکیلا ٹکڑا اٹھایا اور تیزی سے باتھ روم میں گھس گئی۔ اس سے اندازہ تھا کہ اس شخص کو واپس آنے میں 3 منٹ لگیں گے۔ 3 منٹ میں وہ دروازے تک آتا، پھر بند دروازے کو وہ کھول تو نہیں سکتا تھا۔ نیچے سے دوسرے ساتھیوں کو بلا کر ان کی مدد سے دروازہ توڑنے تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے امی، ابو اور بھائیوں کے چہرے چھپ دکھلانے لگے۔ اس نے بہت حیا والی زندگی گزاری تھی، کبھی ایسی حرکت نہیں کی تھی کہ بھائیوں اور باپ کی عزتوں پہ ہاتھ پائے، لیکن شہباز نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اس قید سے چھوٹ جاتی، تب بھی وہ اتنی پامال ہو چکی تھی کہ 7 سمندروں میں نہا کر بھی اس کی غلاظت دور نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے ہونٹ بھینچ کر شیشے کے تیز ٹکڑے کو اپنی کلائی کی رگوں سے زور زور سے رگڑا۔ اتنے دنوں کی قید اور ستم کے بعد وہ پہلے ہی نقاہت اور کمزوری میں مبتلا تھی۔ جسم کا آدھا خون خشک ہو چکا تھا۔ شیشے کے تیز ٹکڑے کی رگڑ سے اس کی جلد پھٹی، پھر رگیں کٹ گئیں۔ سیاہی مائل خون کی ایک تیز دھار بازو اور ہتھیلی پہ پھیل گئی۔ وہ باتھ روم کے دروازے کے پاس ہی زمین پر بیٹھ گئی۔ کٹی ہوئی نسوں سے سرخ لہو بہتا رہا اور صدموں سے نڈھال بدن جان کھوتا رہا۔ دھیرے دھیرے اس کا دماغ توانائیوں سے محروم ہوتا رہا۔ وہ بڑے سکون اور اطمینان سے موت کی وادی کی طرف بڑھتی رہی۔ ابھی کچھ حواس باقی تھی کہ اس کی بکھرتی سماعتوں نے دروازہ پیٹنے کی آوازیں سنی۔ دستوں کے ساتھ ساتھ انسانی آوازیں بھی شامل ہو رہی تھیں۔ پھر اس کے دماغ کو ڈوبتے حواس نے آخری دفعہ احساس دلایا کہ دروازہ زور کے دھکے سے ٹوٹ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے حواس کا ناطہ بھی ٹوٹ گیا۔ شہباز اپنے شو روم میں تھا۔ کچھ کسٹمرز اس کے سامنے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ نئے ماڈل کی گاڑیوں کا سودا فائنل کر رہا تھا کہ اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے ٹیبل پہ پڑے موبائل کی اسکرین کی طرف دیکھا اور چونک پڑا۔ اس کے خفیہ ٹھکانے میں ثریا کی نگرانی پہ مامور کارندے کی کال تھی۔ وہ کسٹمر سے معذرت کرتے ہوئے موبائل کان سے لگا کر دھیمی آواز میں بولا، ہاں شیر، کیا بات ہے، سب خیریت ہے نا؟ دوسری طرف سے شیرا نامی کارندے نے وحشت بھری آواز میں کہا، خیریت نہیں ہے باس، آپ جلدی سے آ جائیں، لڑکی کی حالت خراب ہے، اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ کیا بکتے ہو؟ وہ آہستگی سے گھرایا۔ لڑکی نے شیشے کی ٹکر سے کلائی کی رگیں کاٹ لی ہیں، بہت خون بہہ گیا ہے اس کا، شاید بچ نہ سکے۔ تم تینوں کہاں مر گئے تھے؟ اسے سنبھالو، میں آ رہا ہوں، اس نے دھیمی آواز میں کہا، پھر فون بند کر کے سامنے بیٹھے کسٹمر سے معذرت خانہ لہجے میں بولا، میرے ایک قریبی عزیز کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مجھے جانا ہوگا، ہم یہ سودا بعد میں فائنل کر لیں گے۔ وہ جلدی سے آفس سے باہر آیا اور اپنی سیاہ پراڈو میں بیٹھ کر تیزی سے خفیہ ٹھکانے کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت تک شام کے سائے گہرے ہو گئے تھے۔ وہ تیزی سے خفیہ ٹھکانے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سڑک پہ اور بھی گاڑیاں ہیڈ لائٹس کی تیز روشنیوں میں گزر رہی تھیں۔ شہباز کو معلوم نہیں تھا کہ ٹریفک کے اس ازدحام میں ایک موٹر سائیکل بھی تیزی سے اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی، اور یہ موٹر سائیکل محسن کی تھی۔ پولیس اور ملک حاکم سے مایوس ہو کر اس نے خود ہی شہباز کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنے کی ٹھان لی تھی۔ وہ کئی دن سے اس کا تعاقب میں تھا۔ وہ اس کے شو روم سے رہائش تک اس پہ نظر رکھتے ہوئے بہت احتیاط سے اس کے معمولات کی نگرانی کر رہا تھا۔
کئی دفعہ اس کی کوٹھی کے سامنے رات 2 بجے تک بیٹھا رہا تھا۔ دن کے وقت اگر شہباز جنوب کے علاوہ کہیں جاتا تو وہ اس کے پیچھے پیچھے جاتا تھا۔ ابھی تک کوئی مشکوک بات اس نے محسوس نہیں کی تھی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ آج بھی شہباز جب اپنے شوروم سے بہت تیزی سے گاڑی لے کر نکلا اور کوٹھی کی مخالف سمت روانہ ہوا تو محسن نے اس کے تعاقب کرنے کا فیصلہ کیا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے شہباز کی سیاہ پراڈو کو مسلسل اپنی نظروں میں رکھنے میں دشواری پیش آ رہی تھی، لیکن ساتھ ہی یہ فائدہ بھی تھا کہ قریب سے اس کا تعاقب کر سکتا تھا۔ اس نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا اور نیفے میں کٹسا ہوا ریوالور بھی اپنے شفاف لمس کے ساتھ موجود تھا۔ شہباز کی گاڑی تیزی سے شہر کے باہر مضافات کی طرف جا رہی تھی۔ اب سڑک پہ ٹریفک کم ہونے لگی تھی، اس لیے محسن نے فاصلہ بڑھا دیا تھا۔ شہر سے باہر ایک جگہ شہباز نے گاڑی بڑی سڑک سے اتار کے ذیلی راستے کی طرف موڑ دی۔ وہاں کچے پکے مکان اور کھیت تھے۔ اندھیرے میں درخت بھی لمبے لمبے سایوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ یہ چھوٹی سی بستی تھی۔ اس لنک روڈ پر بہت کم گاڑیاں چل رہی تھیں۔ محسن اس خوف سے کہیں شہباز کو تعاقب کا شک نہ ہو بائک کی ہیڈ لائٹس بند کر دی تھی۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ سڑک خراب نہیں تھی۔ وہ نیم اندھیرے میں بھی شہباز کی گاڑی پہ مسلسل نظر رکھے آگے بڑھتا رہا۔ بستی کے درمیان ایک جگہ شہباز نے اپنی گاڑی ایک کھلے میدان میں بنے 2 منزلہ مکان کے سامنے روک دی۔ محسن ذیلی سڑک پہ ہی رک گیا اور موٹر بائیک کا انجن بند کر دیا۔ شہباز سے اس کا فاصلہ تقریباً 200 قدم تھا۔ وہاں آس پاس زیادہ تر کھلے کھیت تھے۔ ذرا فاصلے پہ چند مکان دکھائی دے رہے تھے جن میں جلتے بلبوں کی روشنی اور اندھیرے کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھی۔ 2 منزلہ مکان کے آس پاس بھی تاریکی تھی، البتہ اس کی بالائی منزل میں روشنی تھی۔ اس کے برآمدے میں ایک بلب جل رہا تھا جس کی دھیمی سی روشنی احاطے تک محدود تھی۔ اس نیم تاریکی میں محسن بہت احتیاط سے اس مکان کی طرف بڑھا۔ شہباز نے گیٹ کی بیل بجائی تو ذرا ہی دیر میں گیٹ کھل گیا اور وہ اندر چلا گیا۔ محسن نے ذرا انتظار کیا اور گیٹ بند ہوا تو اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ مکان کے قریب چلا گیا۔ احاطے کی دیوار 6-7 فٹ کے قریب بلند تھی۔ اس نے ایک لمحے کو سوچا، پھر اچھل کر دیوار کی بالائی سطح پکڑ کر ہاتھوں کے بل اوپر چڑھ گیا۔ سامنے چھوٹا سا سین تھا جس میں چند پیڑ پودے تھے۔ اس سے آگے برآمدہ تھا۔ بائیں طرف 2 کمرے اور دائیں طرف ایک زینہ تھا جو اندر سے ہوتا ہوا بالائی منزل کی طرف جاتا تھا۔ اس نے ایک لمحے کو سوچا کہ کود کر مکان کے اندر چلا جائے، پھر اسے یہ فیصلہ معقول نہ لگا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ مکان میں کتنے لوگ موجود ہیں۔ وہ مسلح بھی ہو سکتے ہیں۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ زینے سے ایک شخص نیچے آتا دکھائی دیا۔ برآمدے میں روشن بلب کی زرد روشنی میں اس شخص کی صورت واضح دکھائی دے رہی تھی۔ محسن کے لیے وہ اجنبی تھا۔ وہ شخص برآمدے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں پسٹل بھی نظر آ رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان 23 فٹ سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ احاطے کی دیوار کے ساتھ چند درخت تھے جن کی اوٹ میں ہونے کی وجہ سے محسن اس شخص کو فوری طور پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگر وہ گیٹ کی طرف آتا تو اس کی نظر محسن پر پڑ سکتی تھی۔ اب وہ شخص مین گیٹ کی طرف آ رہا تھا۔ محسن کا مزید وہاں بیٹھے رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ وہ آہستہ سے دیوار سے نیچے اترا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا تھوڑے فاصلے پر موجود ایک بڑے سے درخت کے تنے کے پیچھے چھپ گیا۔ اس کی چھٹی حس کسی غیر معمولی واقعہ کا اشارہ کر رہی تھی۔ اس نے اتنے دنوں کے تعاقب کے دوران پہلی مرتبہ شہباز کو اس مکان میں آتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور پستول بدست شخص کی وجہ سے بھی شک میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اسے وہاں بیٹھے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اچانک وہ ٹھٹک گیا۔ مکان کا گیٹ کھولا۔ اس شخص نے باہر نکل کر محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور واپس اندر چلا گیا۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ 2 بندے ایک گٹھڑی اٹھائے باہر نکلے۔ محسن نے غور سے دیکھا مگر اندھیرے میں واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ گٹھڑی کیسی ہے اور اس میں کیا ہو سکتا ہے۔ گیٹ کے سامنے ہی شہباز کو سیاہ پراڈو کھڑی تھی۔ انہوں نے گٹھڑی کو پراڈو کی ڈگی میں رکھ دیا۔ اسی وقت شہباز آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ وہ دونوں کارندے بھی گاڑی میں بیٹھ کر نامعلوم مقام کی جانب روانہ ہو گئے۔ پراڈو سٹارٹ ہوئی تو گہرے اندھیرے میں ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی پھیل گئی۔ محسن اس کی مخالف سمت میں تھا، اس لیے روشنی کی زد میں آنے سے محفوظ رہا۔ ذرا ہی دیر میں شہباز کی گاڑی نظروں سے دور ہوتی چلی گئی۔
محسن اس گاڑی کا پیچھا کرنے کا سوچا مگر پھر اپنا ارادہ بدل دیا۔ اس کے دل میں خط بد سی ہو رہی تھی۔ وہ پہلے اس مکان کی حقیقت معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اب اس میں مزید کتنے لوگ موجود ہیں وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ وہ درخت کے تنے کی اوٹ سے نکلا اور پہلے کی طرح دیوار کی بلائی سطح پکڑ کر اپنی پوری طاقت ہاتھوں پہ ڈال کے اوپر چڑھا اور مکان کا جائزہ لینے لگا۔ اندر ایک سکوت طاری تھا۔ اس نے کچھ دیر انتظار کیا مگر کہیں کوئی ہلچل یا آہٹ سنائی نہ دی۔ تب اس نے خطرہ مول لینے کا فیصلہ کیا اور آہستگی سے سیڑھ میں کود گیا۔ پودوں کی اوٹ میں ہوتا ہوا وہ برآمدے کے پاس آیا اور ایک بڑے پودے کے پیچھے دبک گیا۔ ابھی تک اسے کسی کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ پھر اس نے ریوالور مضبوطی سے تھاما اور ایک چھوٹا سا پتھر اٹھا کر ایک کمرے کی طرف پھینک دیا۔ پتھر زور سے دروازے پہ جا لگا۔ یہ کافی بلند آواز تھی جو پورے مکان میں سنی جا سکتی تھی۔ دفتن وہ چونک پڑا۔ ایک شخص زینے سے اتر رہا تھا۔ برآمدے میں آ کر وہ الجھی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر چند ثانیوں بعد مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتے ہوئے واپس اوپر چلا گیا۔ محسن نے کچھ دیر انتظار کر کے کسی اور شخص کی موجودگی کا اندازہ کیا۔ نیچے کی منزل میں سے بالکل سکوت محسوس ہوا۔ تب وہ تیزی سے زینے کی طرف بڑھا اور احتیاط سے اوپر چڑھنے لگا۔ جہاں زینہ ختم ہوا وہ ایک لاؤنج تھا۔ اس کے آخر میں ایک دروازہ تھا۔ شاید وہ کسی اور کمرے میں کھلتا تھا۔ محسن کے کان اور آنکھیں چوکنا تھیں۔ اندازہ تھا کہ وہ شخص اسی کمرے میں گیا تھا۔ اس نے بغیر آواز پیدا کیے لاؤنج پار کیا اور دروازے سے کان لگا کر کچھ سننے کی کوشش کی۔ کمرے کے اندر سے ہلکی سی کھٹ پٹ اور کسی چیز کی فرش پر رگڑنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے دروازے کی جری سے آنکھ لگا کر دیکھا تو ایک شخص برش سے فرش صاف کر رہا تھا۔ محسن نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور ریوالور مضبوطی سے تھام کر اندر داخل ہوا اور ساتھ ہی پلٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ شخص اچانک ارتعاش سے اچھل پڑا اور حیرت و خوف سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ پھر ہکلا کر بولا، کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ محسن نے اندر داخل ہوتے ہی فرش پر خون دیکھ لیا تھا جسے وہ شخص برش سے صاف کر رہا تھا۔ اس نے زہر خند لہجے میں کہا، یہی سوال تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم کون ہو؟ یہ خون کے دھبے کس کے ہیں؟ شہباز جیسا شیطان یہاں آیا تھا تو کس بے گناہ انسان کے ہی ہوں گے۔ اب وہ شخص بے خوفی سے بولا، تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ کون ہو تم؟ محسن نے ایک دم ریوالور کے دستے سے اس کے سر پہ ضرب لگا اور بولا، میں نے تم سے جو پوچھا اس کا جواب دو۔ شہباز یہاں کیوں آیا تھا؟ ریوالور کے دستے سے اس شخص کے سر پہ اچھی خاصی چوٹ لگی تھی۔ وہ اپنا سر تھامتے ہوئے غصے سے جھنجھلا کر بولا، وہ یہاں آتا رہتا ہے، شراب و شباب کی محفلیں سجاتا ہے۔ آج جلتی میں تھا اس لیے چلا گیا۔ یہ خون کیسا ہے؟ اب یہ نہ کہنا کہ یہاں مرغی ذبح کی گئی تھی۔ اس نے ریوالور لہراتے ہوئے کہا، نہیں، ہمارا ایک ساتھی بلب لگا رہا تھا، وہ توازن برقرار نہیں رکھ سکا تھا اور گر کر اس کا سر پھٹ گیا۔ یہ اسی کا خون ہے۔ محسن نے یک دم لات گھما کر اسے ماری۔ وہ شخص لڑکھڑا کے پیچھے ہٹا۔ فرش پہ خون کے دھبے جا بجا پھیلے ہوئے تھے۔ سر پھٹنے سے اتنا خون کبھی نہیں بہہ سکتا تھا۔ اس نے گڑا کر کہا، جھوٹ مت بولو، سچ بتاؤ گے تو چھوڑ دوں گا ورنہ اسی کی ایک گولی تمہارا بھیجا باہر نکال دے گی۔ اس کی آنکھوں میں صفاقی دیکھ کر وہ شخص خوفزدہ ہو گیا۔ اس کا پسٹل دوسرے کمرے میں رہ گیا تھا۔ شہباز ثریا کی لاش بوری میں ڈال کے لے گیا تھا۔ اس کے دونوں ساتھی بھی اس کے ساتھ چلے گئے تھے۔ اس وقت وہ یہاں اکیلا ہی تھا۔ شہباز نے اسے ثریا کا خون صاف کرنے کی ہدایت کی تھی۔ وہ محسن کو نہیں جانتا تھا لیکن اتنا اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ شہباز کا کوئی دشمن ہے۔ وہ کپ کپاتی آواز میں بولا، دیکھو میں نہیں جانتا تم کون ہو، یہ بھی نہیں جانتا تمہارا شہباز سے کیا تعلق ہے، لیکن یقین کرو میں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے۔ یہاں ایک لڑکی تھی جسے شہباز 10 دن پہلے لے کر آیا تھا۔ آج اس نے خودکشی کر لی تھی۔ یہ خون اسی کا ہے۔ محسن کے دل و دماغ میں جیسے ہزاروں دھماکے ہونے لگے۔ وہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھرنے لگا۔ اس نے پوری طاقت سے لات گھما کے اس شخص کے پیٹ میں ماری۔ وہ شخص اپنا پیٹ پکڑ کر دوہرا ہو گیا۔ پھر محسن نے اپنے گھٹنے سے اس کے جھکے ہوئے چہرے پہ زوردار ضرب لگائی تو وہ چیختا ہوا پیچھے الٹ گیا۔ محسن چھلانگ لگا کر اس کی چھاتی پہ چڑھا اور گلا دباتے ہوئے غصے سے کپ کپاتی آواز میں پوچھا، وہ لڑکی کون تھی؟ شہباز نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا؟ اس شخص کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ پیٹ پہ لگی لات اور چہرے پہ گھٹنے کی ضرب نے اس کے حواس مختل کر دیے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے کہا، میں اس سے زیادہ نہیں جانتا،
صرف اتنا معلوم ہے کہ اس لڑکی کا نام ثریا تھا۔ شہباز نے 10 دن پہلے اسے گرلز کالج کے پاس سے اغوا کروایا تھا۔ آج اس کمرے میں بند کر کے اس کا ذاتی کرتا رہا تھا۔ آج اس لڑکی نے موقع پا کر شیشے کے ٹکڑے سے اپنی کلائی کی رگیں کاٹ دی تھیں۔ ہم دروازہ توڑ کر اندر پہنچے تو آخری سانسیں لے رہی تھی۔ ہم نے اسے باتھ روم سے نکال کر اسی جگہ پہ لٹا دیا تھا۔ شہباز کے آنے سے پہلے وہ مر گئی تھی۔ وہ اس کی لاش بوری میں ڈال کے ٹھکانے لگانے گیا ہے۔ محسن کے اندر غم اور غصے کے لاوے پھٹ رہے تھے۔ جو اندیشہ اور شبہ اسے شہباز کے حوالے سے تھا وہ درست ثابت ہوا تھا۔ اس نے اپنی نیچے دبی ہوئی شخص کو شعلہ بار نظروں سے دیکھا، پھر دانت پیس کر زمانے بھر کی نفرت اور صفاقی اپنے لہجے میں سمیٹ کر دہرایا، میں اس شیطان کو ترسا ترسا کر ماروں گا، اپنی بہن کے ساتھ ہوئے ہر ظلم کا برہم حساب لوں گا۔ تم نے میری بہن کے ساتھ ہوتے ہوئے ظلم میں اس کا ساتھ دیا تھا، اس لیے یہ حساب تم سے ہی شروع کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا گھٹنا اس کے سینے پہ مارا۔ اس شخص نے لیٹے لیٹے بے اختیار منہ کھول دیا۔ محسن نے ایک دم ریوالور کی نال اس کے منہ میں ڈال کر ٹائگر دبا دیا۔ ایک دھماکہ ہوا اور گولی اس کے حلق کو پھاڑتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی۔ وہ بھیانک چیخ کے ساتھ ذرا تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا۔ محسن تیزی سے اٹھا۔ وہ یہ حقیقت تو جان گیا تھا کہ شہباز ہی اصل مجرم ہے۔ وہ اپنی بہن کو اس کے چنگل سے زندہ بازیاب نہیں کرا سکا تھا، لیکن اب اس کی لاش حاصل کرنی تھی۔ محسن کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کس طرف گیا ہوگا، اس کے باوجود وہ اس کا تعاقب کرنا چاہتا تھا۔ وہ دروازے تک آیا تھا کہ اس نے فون کی گھنٹی کی آواز سنی۔ یہ آواز اس شخص کی قمیص کی جیب میں آ رہی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو سوچا، پھر لپک کر اس کے کپڑوں میں ہاتھ ڈال کر موبائل نکالا، جس کی اسکرین پر باس کا لفظ چمک رہا تھا۔ محسن نے ہونٹ بھیج کر کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگایا۔ اس کی توقع کے مطابق دوسری طرف شہباز تھا۔ ہیلو شیرا، ہم دریا کی طرف جا رہے ہیں، تم ہونٹ صاف کر کے فوراً دوسرے ٹھکانے پر پہنچ جاؤ۔ تم جدھر بھی جاؤ شیطان کی اولاد، میں تمہیں جہنم تک پہنچانے کے لیے آ جاؤں گا، محسن نے اگرا کر کہا۔ دوسری طرف شہباز کو شاید 11,000 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا، کیونکہ دوسری طرف یکدم سناٹا سا چھا گیا تھا۔ محسن صفاق لہجے میں بولا، تم ابھی حیران ہو جاؤ، بہت جلد میرے ہاتھوں بے جان ہو جاؤ گے۔ اس کا آغاز تمہارے اس شیرا نامی بندے سے کیا ہے۔ میں نے اس سے سب کچھ اگلوا کر اسے گولی مار دی ہے، اور بہت جلد تمہیں بھی چھلنی کر دوں گا۔ وہ خاموش ہوا تو شہباز کی بکھری بکھری سی آواز سنائی دی، محسن، بالآخر ہم کھل کر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ تم نے میرے بندے کو مار کر ایک اہم گواہ کو ختم کر دیا ہے۔ تم اب کبھی مجھے اپنی بہن کا مجرم ثابت نہیں کر سکو گے۔ تم اب بھی میری حیثیت اور میری طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، جبکہ میں تمہیں چٹکیوں میں اڑا دوں گا، محسن نے زہر خند لہجے میں کہا۔ سور کے بچے، فون پہ بڑی بڑی باتیں کرنے کی بجائے میرے سامنے آ، میری بہن کی لاش کدھر لے کر جا رہا ہے؟ اگر ذرا سی بھی انسانیت باقی ہے تو اس کی لاش کی بے حرمتی مت کرنا، اسے ہمارے حوالے کر دے۔ شہباز شفاق انداز میں ہنسا، میرا تم سے سامنا ضرور ہوگا، اور وہ تمہاری موت کے وقت ہوگا۔ تمہاری بہن کی لاش دریا کی نظر ہو گئی، اسے بھول جاؤ، اور یہ یاد رکھو کہ تم مجھے اپنی بہن کا مجرم کبھی بھی ثابت نہیں کر سکو گے، جبکہ میرے پاس کچھ ایسے ثبوت ہیں کہ تم 8-10 مہینے پہلے کے قتل میں پھنس جاؤ گے۔ کس قتل کی بات کر رہے ہو شیطان کے سرغنے؟ تم مجھے کس طرح پھنسا سکتے ہو؟ محسن حیران ہوا۔ وہ کہکہ لگا کر بولا، یاد کرو شبیر کا قتل۔ تمہیں دھوکے سے بلا کر اس کی لاش کے ساتھ تمہاری تصویریں بنائی گئی تھیں، وہ تصویریں میرے پاس موجود ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ آج رات سوشل میڈیا پر وائرل نہ ہو تو تم اپنی بہن کے قتل پر وویلا مت کرو، خاموشی سے مجھ سے سمجھوتا کر لو، ورنہ یاد رکھو، ایک دفعہ یہ تصویریں سوشل میڈیا کی زینت بن گئیں تو تم لاکھ اپنی بے گناہی کی قسمیں کھاؤ، کوئی یقین نہیں کرے گا۔ پولیس سے بچ بھی گئے تو مذہبی جماعت کے کارکن تمہاری تکہ بوٹی کر دیں گے۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے تم تھے، شبیر کا قتل بھی تم ہی نے کروایا ہوگا۔ تم کتنے بڑے بدذات ہو، محسن نے غصے سے لرزتے ہوئے کہا۔ شبیر کا قتل کروا کے اسے میرے ساتھ ڈال دینے کی سازش کی، اور پولیس کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے چند قربانی کے بکروں کو پکڑوا کے خود کو صاف بچا لیا، لیکن اب تم نہیں بچ سکو گے۔ میں اپنی بہن کے علاوہ شبیر کے خون کا بھی تم سے حساب لوں گا۔ اسی وقت سے اپنے انجام کی طرف الٹی گنتی گننا شروع کر دو، ایک ایک سیکنڈ کی ٹک ٹک تمہاری موت کا اعلان کر رہی ہے۔ میں تمہیں تمہاری نحوستوں سمیت فنا کر ڈالوں گا۔
اس نے رابطہ منقطع کر کے فون فرش پہ پھینکا اور تیزی سے زینے اترتا ہوا باہر آ گیا۔ شیرا کے منہ کے اندر فائر کرنے سے آواز زیادہ نہیں گونجی تھی، اس لیے کوئی بھی مکان کے پاس نہیں آیا تھا۔ وہ دبے قدموں اپنی بائک تک آیا اور اندھیرے کو چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ شہباز نے بے دہانی میں دریا کی سمت کا بتا دیا تھا اور اس طرف کئی راستے جاتے تھے۔ وہ انہی میں سے ایک راستے پہ اپنی موٹر سائیکل دوڑانے لگا۔ دوسری طرف شہباز بہت پریشان ہو گیا تھا۔ ایک تو ثریا کی خودکشی نے اس کا کھیل پہلے ہی بگاڑ دیا تھا۔ اس پہ مستضیع کہ محسن کو تمام حقیقت معلوم ہو گئی تھی۔ اس نے شیرا کو بھی مار دیا تھا اور اب اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ شہباز کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا کہ محسن کو اس کے ٹھکانے کا علم کیسے ہوا۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ تھی کہ اپنی بہن کے ساتھ ہونے والے ظلم کی تفصیل جان کر وہ عاطف فشاں بن گیا تھا۔ اس کے پاگل پن سے خود کو بچانا ہی بنیادی مسئلہ تھا۔ اس وقت وہ اپنی گاڑی میں ثریا کی لاش ٹھکانے لگانے لے جا رہا تھا۔ شیرا سمجھ کر اس نے بے دہانی سے محسن کو دریا کی طرف جانے کا بتا دیا تھا تو یقیناً وہ دریا کی سمت آ رہا ہوگا۔ اس نے تیزی سے سوچا، پھر اپنی پراڈو ایک طرف روک کر پیچھے بیٹھے دونوں کارندوں کو نیچے اترنے کا حکم دیا۔ وہ گاڑی سے نیچے اترے تو وہ بولا، ڈگی سے لاش نکالو اور سڑک سے کچھ فاصلے پہ جھاڑیوں کے پاس پھینک دو۔ مگر باس، آپ تو اسے دریا میں پھینکنے کی بات کر رہے تھے، کیا ارادہ تبدیل کیا ہے؟ ہاں، اب لاش غائب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی موت کا محسن کو پتہ چل گیا ہے۔ اب آمنے سامنے کی دشمنی کی نوبت آ گئی ہے۔ اس کے کارندوں نے لاش جھاڑیوں کے پاس پھینک دی اور واپس آ کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ شہباز نے تیزی سے گاڑی واپس دوڑانی شروع کی اور ذرا آگے جا کر دوسرے راستے پہ گاڑی ڈال دی۔ اس کی ہدایت پر دونوں کارندوں نے اپنی اپنی پسٹلز بھی لوڈ کر کے سنبھالی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنے موبائل پہ انسپکٹر اکرام شاہ کا نمبر ملایا۔ رابطہ ہونے پر بولا، ہیلو انسپکٹر صاحب، میں شہباز علی خان بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے صاحبزادے، ہماری یاد کیسے آئی؟ انسپکٹر صاحب، ایک مصیبت گلے پڑ رہی ہے، اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ محسن کی بہن جو 10 دن پہلے اغوا ہوئی تھی، اس کی لاش ہائی وے سے آگے دریا کی طرف جانے والے کچے راستے کے کنارے جھاڑیوں میں موجود ہے۔ اس سے اٹھوا لیں اور اپنے انداز میں معاملہ نمٹا لیں۔ شہباز علی خان، اس لڑکی کو تم نے اغوا کرایا تھا؟ مجھے اس کا پہلے سے یقین تھا۔ تم نے غلط کیا کہ مجھے پہلے اعتماد میں نہیں لیا۔ اب مصیبت بن گئی ہے تو ہمارے گلے میں ڈالنا چاہتے ہو۔ محسن کو پہلے ہی تم پر شک تھا، اس نے ملک حاکم تک اپروچ بھی کی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ تمہارے پاپا کے دباؤ کی وجہ سے ملک صاحب نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ اور جب اس کی بہن کی لاش سامنے آئے گی تو وہ طوفان کھڑا کر دے گا، انسپکٹر نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ محسن کو اس کا پتہ چل گیا ہے، اس نے ہمارا تعاقب کیا تھا اور میرے خفیہ ٹھکانے میں پہنچ کر میرے ایک بندے کو قتل بھی کر دیا ہے۔ اس نے اسے قتل کرنے سے پہلے اس سے سب کچھ اگلوا لیا ہے اور فون پر مجھے موت کی دھمکیاں بھی دی ہیں۔ شہباز کے لہجے سے انتہائی درجے کی پریشانی آئی تھی۔ اوہ، اس کا مطلب ہے معاملہ بگڑ گیا ہے۔ انسپکٹر متوش لہجے میں بولا، سب سے پہلے تم کسی محفوظ ٹھکانے میں روپوش ہو جاؤ، میں لڑکی کی لاش بازیاب کرا کے ضروری کارروائی کرتا ہوں۔ اسے کسی نامعلوم ملزم کے کھاتے میں ڈال دیتا ہوں۔ اب ظاہر ہے مجھے بہت سی گالی اور طعنے سننے پڑیں گے۔ سوشل میڈیا میں طوفان اٹھ کھڑا ہوگا کہ پولیس بدعنوان ہے، نااہل ہے، جرائم پیشہ لوگ ہماری بہو بیٹیوں کو اغوا کرتے ہیں، انہیں ذاتی بات قتل کرتے ہیں اور پولیس ہر وقت تماشا دیکھتی رہتی ہے، کسی کو نہیں پکڑتی۔ میں عوام کے غم و غصے کا براہ راست نشانہ بن جاؤں گا۔ کچھ دنوں تک بڑی گرما گرمی ہوگی، پھر لوگ سب کچھ بھول جائیں گے۔ انسپکٹر نے یہ کہہ کر کہکہ لگایا۔ شہباز نے جوش سے کہا، ہم آپ کو نہیں بھولیں گے انسپکٹر صاحب، میرے پاپا کی طاقت اور حیثیت میں اب مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ آپ بے فکر رہیں، عوامی پریشر سے آپ کا بال بھی بکا نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ خصوصی نام بھی ملے گا۔ مگر محسن کا خطرہ اب بھی موجود ہے، وہ کسی پاگل کتی کی طرح میری بو سونگھتا پھر رہا ہوگا، اس کا کچھ کرنا ہوگا۔ انسپکٹر کچھ سوچتے ہوئے بولا، ابھی تم نے بتایا کہ اس نے تمہارے ایک بندے کا خون کیا ہے، میں تمہارے دوسرے بندے کی مدیت میں FIR درج کروں گا کہ محسن اس مکان میں ڈکیتی کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ اس نے مزاحمت پر ایک بندے کو قتل کیا اور 50,000 روپے اور لاکھوں مالیت کا سامان اٹھا کے فرار ہو گیا۔ اب آگے کی کارروائی مجھ پر چھوڑ دو، میں اسے اس طرح گھیر لوں گا کہ وہ اپنی بہن کا صدمہ بھول کر اپنے بچاؤ کی فکر کرتا پھرے گا۔ شہباز خوش ہوتے ہوئے بولا، واہ انسپکٹر صاحب، قربان جاؤں آپ کی چالوں پر۔ جی خوش کر دیا آپ نے۔ ویسے میرے پاس بھی ایک
ترک کا پتہ ہے۔ شبیر کے قتل کے دوران اس کی لاش کے ساتھ محسن کی کچھ تصویریں بنائی گئی تھیں۔ وہ اس وقت میرے پاس محفوظ ہیں۔ آج رات میں نے سوشل میڈیا پہ ڈال دوں گا۔ صبح تک وہ اس طرح وائرل ہوں گی کہ سید پور میں آگ لگ جائے گی۔ اس طرح محسن پولیس کے نشانے پر تو ہوگا ہی، ساتھ ساتھ ہی مذہبی جماعت کے کارکن بھی اس کے خلاف طوفان کھڑا کر دیں گے۔ یہ تو اس بیچارے کے لیے یک ناشد و شد والی بات ہوگی۔ ایک طرف ڈکیتی اور قتل والی بات، دوسری طرف شبیر کے قتل کی تصویریں اس کے گلے کا پھندا بننے کے لیے کافی ہیں۔ تم بے فکر ہو کر کسی محفوظ ٹھکانے پر چلے جاؤ، میں اس کی بہن کی لاش بازیاب کروا کے اس کے بھائیوں کو اطلاع دیتا ہوں۔ اس کے دونوں بڑے بھائی بہت شریف ہیں، میں انہیں اپنی مرضی کے مطابق چلا دوں گا۔ انسپکٹر کے تصور میں نوٹوں کی گڈیاں آ رہی تھیں۔ وہ جتنا شہباز کے لیے آسانیوں کا سامان کرتا، اتنا ہی شہرباز خانے سے نوازتا۔ یہ کہنا ہرگز بھی درست نہیں ہوگا کہ پولیس میں اوپر سے نیچے تک سب کرپٹ ہیں۔ ویسے تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، لیکن اچھے لوگ بھی ہر جگہ ہر محکمے میں موجود ہیں۔ پولیس کے محکمے میں بھی اہلکار سے لے کر آفیسر تک اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن مثل مشہور ہے کہ ایک مچھلی سارے جل کو گندا کر دیتی ہے۔ اس سے پولیس کے تناظر میں دیکھا جائے تو بات صرف ایک مچھلی کی نہیں، ہزاروں گلی سڑی مچھلیاں ہیں جن سے پولیس ڈپارٹمنٹ تعفن اور غلاظت سے لتھڑا ہوا ہے۔ آئے روز میڈیا کے ذریعے ان کا کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ انسپکٹر اکرام شاہ پولیس کا ایک ایسا ذمہ دار افسر تھا جس نے عوام کی جان و مال اور ان کی عزتوں کے تحفظ کا حلف اٹھایا تھا، لیکن وہ پولیس کے محکمے کی تالاب کی ایک گندی مچھلی تھا جو پولیس کی وردی پہن کر شہباز اور اس کے باپ جیسے بدعنوان اور جرائم پیشہ لوگوں کا اعلی کار بنا ہوا تھا۔ آہوں، سسکیوں اور غم و غصے کے ساتھ ثریا کو قبر میں اتار دیا گیا۔ رات گئے پولیس اس کے دونوں بڑے بھائیوں احسان اور وسیم کو گھر سے بلا کے لے گئی تھی اور انہیں ایک ایک ویرانے سے ثریا کی لاش مل جانے کی نوید سنائی تھی۔ ایسے واقعات میں پولیس مارٹروں پہ زور دیتی ہے، لیکن انسپکٹر اکرام شاہ کے دل میں کھوٹ تھا، اس لیے اس نے بھائیوں کو اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو اپنی بہن کی لاش بغیر پوسٹ مارٹم کے گھر لے جا سکتے ہیں۔ دونوں بھائیوں نے لاش پہ ایک نظر ڈالتے ہی اس پہ سوئے ہوئے استمبھ کا اندازہ لگا لیا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ پوسٹ مارٹم کے بعد بھی یہی نتیجہ نکلنے والا ہے۔ پولیس چاہے تو مجرموں کو پتال سے بھی نکال کر سامنے لا سکتی ہے، ورنہ پوسٹ مارٹم، فورینسک رپورٹ اور ٹھوس شواہد بھی کچھ اہمیت نہیں رکھتے۔ لہٰذا انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ اپنی بہن کو پوسٹ مارٹم کے بغیر ہی گھر لے جائیں گے۔ ان کے لیے یہی بات غنیمت تھی کہ بے شک 10 دن بعد لاش کی شکل میں ہی صحیح ان کی بہن بازیاب ہو گئی تھی۔ محسن کا کچھ پتہ نہیں تھا، وہ رات سے غائب تھا، اس کا نمبر بھی بند ملا تھا۔ صبح جب اس کی بہن کی تدفین کی تیاریاں ہو رہی تھیں تب وہ نظر آ گیا۔ خاندان، برادری اور محلے کے لوگوں کے ساتھ وہ بھی جنازے کے ساتھ قبرستان کی طرف جا رہا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، دیکھنے والوں کو اس کی آنکھوں میں خون کی سرخی صاف دکھائی دے رہی تھی، اس کے خاموش اور سپاٹ چہرے پہ جیسے طوفانوں سے پہلے والا سناٹا طاری تھا۔ محسن کے دائیں بائیں اس کے 2 قریبی ساتھی موجود تھے۔ اس نے رات انہی ساتھیوں کے پاس گزاری تھی، ان کے ساتھ مل کر شہباز سے بدلہ لینے کی پلاننگ کی تھی۔ وہیں اسے معلوم ہوا تھا کہ شہباز نے سوشل میڈیا پہ یہ تصویریں اپلوڈ کر دی ہیں جن میں وہ شبیر کے قتل کے طور پر نظر آتا تھا۔ اسے شہباز سے کسی ایسے ہی رد عمل کی توقع تھی۔ وہ ان تصویروں سے ذرا بھی خوف زدہ نہیں تھا، اسے صرف اس بات کی پریشانی تھی کہ شہباز سے بدلہ لینے سے پہلے پولیس یا مذہبی جماعت کے کارکن اس کے لیے رکاوٹ نہ بن جائیں۔ اسی لیے وہ رات بھر ان ساتھیوں کے پاس چھپا رہا تھا اور صبح بہن کی تدفین کے وقت جنازے میں شریک ہوا تھا۔ وہ بظاہر سر جھکائے ہوئے تھا، لیکن سارے حواس بیدار تھے۔ اس کے دونوں ساتھی بھی چوکنا تھے اور جنازے میں شامل لوگوں میں کسی مشکوک چہرے کو تلاش کر رہے تھے۔ بہت جلد وہ مشکوک چہرے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ محسن، ہمارے قریب ہی 3-4 لوگ ایسے موجود ہیں جو مشکوک نظر آ رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے وہ پولیس کے بندے ہیں، سادہ کپڑوں میں وہ تم پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہوشیار رہنا، ایک ساتھی نے سرگوشی میں کہا۔ محسن نے کن اکھیوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اس بات کا اندیشہ تھا، اس کمینے شہباز نے اپنے باپ کے تعلقات کے بل بوتے پر پولیس کو میرے خلاف استعمال کیا ہے، میں بھی اپنے باپ کا نہیں۔ اگر اسے بدترین انجام سے دوچار کیے بغیر پولیس کے ہتھے چڑھ گیا تو نماز جنازہ اور تدفین کے بعد تم موٹر سائیکل لے کر آ جاؤ، ہم فوراً نکل جائیں گے۔ بہن کو مٹی کے حوالے کرتے ہی وہ لوگوں کے درمیان سے کھسکتا ہوا اس طرف گیا جہاں اس کا ساتھی موٹر سائیکل لیے
اس کا منتظر تھا۔ وہ موٹر سائیکل پر بیٹھ ہی رہا تھا کہ اس وقت وہ مشکوک لوگ، جو یقیناً پولیس کے سادہ لباس اہلکار تھے، تیزی سے چلتے اس کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کے قریب پہنچنے سے قبل ہی محسن کے ساتھی نے موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے تیزی سے آگے بڑھائی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک گلی میں داخل ہو کر آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ سادہ لباس پولیس والے دوڑتے ہوئے اس جگہ پہنچے جہاں ان کی موٹر سائیکلیں کھڑی تھیں۔ انہیں بالکل توقع نہیں تھی کہ محسن اس طرح اچانک ہی ان کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو جائے گا۔ وہ تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ بہن کی تدفین کے بعد اپنے گھر چلا جائے گا تو وہاں آسانی سے اس کے لیے جال بچھا لیں گے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ محسن تو اپنی بہن کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے پہاڑوں سے بھی ٹکر لینے کے جنون میں مبتلا تھا۔ محسن اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس خفیہ ٹھکانے پر پہنچ گیا جہاں انہوں نے گزشتہ رات گزاری تھی۔ اسے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ میرے اندر ایک آگ سی لگی ہوئی ہے۔ میری بہن کے ساتھ اس شیطان نے جو سلوک کیا ہے، سوچ سوچ کر میرا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ میں جلد سے جلد اسے حساب لینا چاہتا ہوں۔ اس نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا۔ ایک ساتھی بولا، ہم تمہارے جذبات سمجھتے ہیں محسن، لیکن سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ شہباز کی پشت پر اس کے باپ کی طاقت تو ہے ہی، پولیس فورس کی حمایت بھی ہے۔ تم جذباتی ہو کر باہر نکلو گے تو ان کا شکار بن جاؤ گے۔ تم اسی خفیہ ٹھکانے پر بیٹھے رہو، ہم دونوں باہر جا کر حالات کا جائزہ لیں گے، شہباز کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں گے، وہ جہاں جہاں جاتا ہے اسے نوٹ کریں گے، پھر مناسب موقع پر ایکشن کریں گے۔ دوسرا بولا۔ اس کے دونوں ساتھی چلے گئے جبکہ محسن اسی مکان میں بیٹھا رہا۔ سوشل میڈیا پر ایک بار پھر غلغلہ مچ گیا تھا۔ اس کی تصویروں کو لے کر گڑے مردے اکھاڑے جا رہے تھے۔ شام تک اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ شہباز کے ساتھی کے قتل کے الزام میں پولیس اسے تلاش کر رہی ہے۔ محسن پر ڈکیتی کے دوران قتل کے علاوہ 50,000 روپے اور لاکھوں مالیت کے سامان کی چوری کا الزام بھی عائد کیا گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ سب شہباز اور پولیس کی ملی بھگت سے ہوا ہے۔ انسپکٹر اکرام شاہ کی بے ایمانی اور بے ضمیریت اسے بہت پہلے سے علم تھا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ ملک حاکم جیسا بڑا سیاستدان بھی شہباز اور انسپکٹر اکرام شاہ کی بدعمالیوں کی باوجود ان کی طرفداری کر رہا تھا۔ رات کو اس کے ساتھی واپس آ گئے۔ انہوں نے شہباز کی کوٹھی پر مسلسل نگاہ رکھی تھی، لیکن وہ سارا دن باہر نہیں نکلا تھا۔ اگلے دن جب بھی وہ ناکام لوٹے، اسی طرح 3 دن گزر گئے۔ اس دوران پولیس مختلف جگہوں پہ محسن کے لیے چھاپے مار رہی تھی۔ کئی سادہ لباس پولیس اہلکار اس کے گھر کے آس پاس بھی ڈیوٹی پہ مامور دکھائی دیے تھے۔ چوتھے دن اس کے ساتھیوں نے شہباز کی اپنی کوٹھی سے باہر نکلنے کی اطلاع دی۔ وہ سیکورٹی گارڈ کے ساتھ تھانے گیا تھا اور ذرا دیر بعد واپس کوٹھی میں آ کر محصور ہو گیا تھا۔ محسن سمجھ گیا کہ اس کے خوف سے شہباز نے اپنی نقل و حرکت محدود کر رکھی تھی۔ 5ویں دن سپہر کے وقت اس کے ایک ساتھی نے فون کیا۔ محسن، ہم اس وقت شہباز کی کوٹھی کے قریب ہیں۔ شکار باہر نکلنے کی تیاری کر رہا ہے، تم بھی تیاری کر لو۔ محسن کی رگوں میں خون کی گردش ایک دم تیز ہو گئی اور وہ کسی پہاڑی تندے کی طرح اپنے شکار پہ چپٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے ریوالور اپنے نیفے میں ارسا، کلاشنکوف اٹھا کر گردن سے لٹکائی اور اوپر سے ایک بڑی چادر اوڑھ لی۔ ہیلمٹ پہن کر اس نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی۔ تبھی اس کے ساتھیوں نے خبر دی کہ شہباز اپنے باپ کی گاڑی میں سوار ہو گیا ہے۔ شہرباز خان خود بھی گاڑی میں موجود ہے، جو فرنٹ سیٹ پہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ شہباز پیچھے کی سیٹ پہ سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ موجود تھا۔ محسن سمجھ گیا تھا کہ شہرباز کی گاڑی میں اسی لیے سوار ہوا تھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ وہ اس میں سفر کر رہا ہے۔ شہرباز خان کی جدید ماڈل کی سفید لینڈ کروزر کے شیشے سیاہ تھے۔ اس کی گاڑی دور سے ہی پہچانی جاتی تھی، لیکن قریب سے دیکھ کر بھی کوئی جان نہیں سکتا تھا کہ اس کے اندر کون بیٹھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے ساتھیوں نے کوٹھی سے ہی ان کا تعاقب کیا تھا۔ اس کے ساتھی وقفے وقفے سے ان کی رپورٹ کی اطلاع دے رہے تھے، اس کے روٹ کی اطلاع دے رہے تھے۔ وہ اسی کے مطابق ان کی طرف بڑھ رہا تھا اور رفتہ رفتہ ان کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ ایک موقع پر ساتھیوں نے محسن کو بتایا کہ اب ان کا رخ شو روم کی طرف ہے۔ محسن نے رفتار مزید تیز کی اور گلیوں اور مختصر راستوں سے ہوتے ہوئے ان سے پہلے شو روم کے قریب پہنچ گیا۔ ذرا دیر بعد شہرباز علی خان کی سفید لینڈ کروزر نمودار ہوئی اور محسن کی رگوں میں خون کی روانی بڑھ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں دھمال کرنے لگیں۔
اسے فرنٹ سیٹ پہ شہرباز خان نظر آ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ پچھلی سیٹ پہ سیکورٹی گارڈ کے درمیان اس کا شکار موجود تھا۔ اسے ایک لمحے کو سیکورٹی اہلکاروں کی بے گناہی کا احساس ہوا، لیکن اس کے اندر ایسا جنون بپا تھا کہ اس نے یہ خیال فوراً جھٹک دیا۔ ایسے موقعوں پہ گئیوں کے ساتھ گن بھی پس جاتے ہیں۔ اس نے دانت پیس کر گاڑی کے قریب آنے کا انتظار کیا۔ چند لمحوں میں لینڈ کروزر شو روم کے سامنے آ گئی۔ مین روڈ سے اندر شو روم کی گیٹ کی طرف مڑتے ہوئے رفتار کو سست ہو گئی تھی۔ محسن کو اسی لمحے کا انتظار تھا۔ وہ بائک پہ ہی بیٹھا تھا۔ ہیلمٹ کی وجہ سے وہ پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے ایک دم چادر ہٹا کر کلاشنکوف ہاتھوں میں پکڑ لی اور پھر ایک وحشیانہ جنون کے ساتھ اس کی انگلیوں نے ٹریگر پہ دباؤ بڑھایا۔ ایک خوفناک گن گرج کے ساتھ متعدد گولیاں اچھل کر کہکے لگاتی ہوئی لینڈ کروزر کے پچھلے شیشوں اور باڈی کو توڑتے ہوئے اندر گھس گئیں اور سیکورٹی گارڈ اور شہباز کے سنبھلنے تک انتقام کا پیغام بن کر ان سب کے جسموں کو چھلنی کرنے لگیں۔ محسن پر ایسی دیوانگی طاری تھی کہ کلاشنکوف کا میگنیزم ختم ہوا تو اس نے ریوالور نکال کر فائرنگ شروع کر دی۔ یہاں تک کہ ریوالور کا چیمبر بھی گولیوں سے خالی ہو گیا۔ بھرے بازار میں ایک افراتفری مچ گئی تھی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ سب کو اپنی جان کی پڑی تھی۔ شہرباز خان کے لینڈ کروزر کو اکثر لوگ پہچانتے تھے، لیکن کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکا تھا کہ اس پر گولیوں کی بوچھار کرنے والا جنونی کون ہو سکتا ہے۔ تاہم ایک بات تو وہ سب جان گئے تھے کہ لینڈ کروزر پر جتنی فائرنگ ہوئی تھی تو اس کے اندر موجود افراد میں کسی کی بھی زندہ بچنے کا امکان کم ہی لگتا تھا۔ لاہور پہنچے مجھے ایک ہفتہ ہوا تھا جب میں نے اخبار میں وہ خبر پڑھی تھی جس کے مطابق محسن نے شہباز علی خان اور اس کے باپ کی گاڑی پر آتشی ہتھیار سے حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں شہباز مارا گیا تھا اور شہرباز خان شدید زخمی حالت میں ہسپتال میں تھا۔ اس حملے میں 2 سیکورٹی گارڈ بھی مارے گئے تھے۔ محسن نے واردات کے بعد خود کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ خبر پڑھ کر میں بڑی دیر ماضی کو بھول بھلیوں میں سرگرداں رہا تھا۔ دکھ اور افسوس سے میرا دل پھٹ رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ محسن بہت شریف اور انسان دوست نوجوان تھا، مگر ناانصافی، جبر اور استحصال نے اسے جرم کے راستے پر ڈال دیا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان فطرتاً نیک ہوتا ہے، لیکن مشرتی رویے اور ماحول کے اثرات اس کے مزاج میں زہر بھر دیتے ہیں۔ میں چند دن قبل ہی سید پور سے واپس آیا تھا۔ اتنی جلدی کمپنی کی طرف سے دوبارہ چھٹی ملنے کی امید نہیں تھی۔ اس کے باوجود میں نے کوشش کی، لیکن وہی ہوا کہ مجھے رخصت نہ ملی۔ میں نے فون کے ذریعے اپنے جان پہچان والوں سے رابطہ کیا اور واردات کے بعد کی صورتحال کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہا۔ شہرباز خان کوئی عام شخص نہیں تھا۔ اس پر قاتلانہ حملے کی گونج سیاسی اور سماجی ایوانوں میں بہت دیر تک گونجتی رہی۔ اس کے بیٹے کے قتل نے پولیس کی دوڑیں لگا دی تھیں۔ اوپر سے نیچے تک ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ محسن نے جب اپنی بہن کے اغوا کے بعد شہباز کو نامزد کیا تھا تو پولیس نے کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ اب اس کے قتل کے بعد بڑی سرگرمی سے قانونی تقاضے پورے کر رہے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ محسن نے خود ہی گرفتاری دے دی تھی۔ اب پولیس کے پاس اسے سزا دلوانے کا کام رہ گیا تھا۔ کیس عدالت میں گیا۔ چند ہی پیشیوں کے بعد محسن کو عدالت کی طرف سے سزائے موت سنا دی گئی۔ اس کے پاس اتنی طاقت اور وسائل نہیں تھے کہ بڑی عدالتوں میں اس فیصلے کو چیلنج کر سکے۔ مائیوں نے بہت کوششیں کی، لیکن محسن مطمئن تھا۔ اس نے اپنی بہن کے مجرم کو کیفر کردار تک پہنچا دیا تھا۔ کئی مہینوں بعد میں لاہور سے سید پور آیا تو ایک روز جیل میں محسن سے ملنے گیا۔ وہ سلاخوں کے پیچھے ایک نیم تاریک کوٹڑی میں نیم دراز تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ سلاخوں کے پاس آیا اور ایک زخمی سی مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجا کے بولا، ناصر بھائی، میں نے کہا تھا نا کہ اس دور کے مصنفوں سے حق مانگنے سے نہیں ملتا، گریبانوں میں ہاتھ ڈال کر چھیننا پڑتا ہے۔ میں اپنے کیے پر نادم نہیں، بس اتنا افسوس ضرور ہے کہ مجھے اس شیطان کو بہت پہلے مار دینا چاہیے تھا۔ اپنی بہن کے اغوا ہوتے ہی اس بدذات کو انجام تک پہنچانا چاہیے تھا، لیکن افسوس میں پولیس اور انصاف کے چکروں میں پڑا رہا۔ میں نے دکھی دل سے کہا، محسن میرے بھائی، تم نے قانون اور انصاف کی حجت بھی پوری کی، مایوس ہو کر خود ہی مصنف بن گئے۔ قانون کی زبان میں یہ جرم کہلائے گا، لیکن تمہارے جیسے مظلوم مجرم ہر دور میں انصاف کے علمبرداروں کو سوچنے پر مجبور کرتے رہیں گے کہ انصاف کا نظام کب ٹھیک ہوگا، کب تک سماج کے شریف اور پڑھے لکھے نوجوان پولیس گردی سے مجبور ہو کر قانون ہاتھ میں لیتے رہیں گے۔ ناصر بھائی، اب باہر جا کر لوگوں کو ایک بات ضرور بتائیں کہ غریب اور بے کس لوگ
اس ٹوٹے پھوٹے سماج میں بالکل مس فٹ ہیں۔ ان کا قصور نہ ہوتے ہوئے بھی جرم ضعیفی اور ان کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ آپ ان سیاستدانوں سے بھی کہہ دیں کہ کبھی تو انسان کو انسان سمجھ لیں، ہمیشہ ووٹ کی پرچی بنا کر مفاد کے باکس میں نہ ڈال دیں۔ اس نے شکستہ لہجے میں کہا۔ میرے اندر اس دیوانے کی اس کڑوی کسیلی باتوں کو مزید سننے کا یارانہ نہ تھا۔ سو میں نے سر جھکا کے باہر آیا۔ میں اس سے منہ پھیر کر باہر آیا تھا، مگر اس کی باتوں میں جو تلخ سچائیاں اور پوشیدہ تھیں، ان سے منہ نہیں پھیر سکتا تھا۔ جب انسان ہر چیز سے منہ پھیر لیتا ہے تو ایک ذات ایسی ہے جس کی طرف سے رجوع کرتا ہے۔ میں نے بھی سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور میرے دل سے بے اختیار ایک دعا نکلی۔ اے خدا، میرے ملک کی سیاستدانوں کو ضمیر عطا کر دیں۔ اگر یہ ان کے نصیب میں نہیں تو انہیں قوم کا امیر نہ بنا، ورنہ یہ قوم ملک کے مالا یوں ہی بکھیرتے رہیں گے۔ یہ تاریخ سورج کی طرح ہے، ان میں تو احساس کی روشنی بھر دے تاکہ یہ قوم کے لیے ایک روشن مستقبل کی راہ متعین کر سکے۔